پاکستان کو درپیش ہائیبرڈ وارفیئر کے خطرات، ایک طرف سوشل میڈیا پروپیگنڈا تو دوسری طرف پاکستان کے خلاف منظم دہشت گردی، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ہوں فرید کاکڑ۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور آپ نے ڈیلی جو ہے میرے یوٹیوب چینل وزٹ کرنا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں ایک ملکی حالات کے اوپر گفتگو کروں، پاکستان کے سیاسی تناظر میں گفتگو کروں، تو دوسری طرف یہ جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کو نہ صرف بے نقاب کروں بلکہ قوم کو وہ خبر دوں جو کہ باقی جرنلسٹ نہیں دے رہے ہیں۔ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے ریاست کے خلاف، ریاستی افواج کے خلاف، ان کو نہ صرف کاؤنٹر کروں بلکہ ان کو ایسا جواب دوں کہ ان کے آنے والی نسلیں یاد رکھیں۔ بڑھتے ہیں آج کی گفتگو کی جانب۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں مختلف قسم کی جنگیں ہوتی ہیں۔ ہائیبرڈ وارفیئر اس کی ایک شکل ہے۔ ہائیبرڈ کا مطلب یہ ہے کہ دو طرفہ جنگ ہے، مطلب ایک طرف تو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لوگوں کے ایک مائنڈ بنایا جا رہا ہے، فوج مخالف، ریاست مخالف، اور دوسری جانب جو ہیں یہ اسی ٹائم اٹیک بھی کرتے ہیں۔ ایک طرف تو عوام جو ہے ان کا مائنڈ فوج کے خلاف ہے، ریاست کے خلاف ہے، دوسری طرف یہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اب اگر فوج آپریشن کرے حیران کیونکہ لوگ خلاف ہیں، نہ کرے تو حیران۔ تو یہ ایک منظم سازش کے اوپر ہم ایک ایک کر کے گفتگو کریں گے اور ڈیلی ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اور اس پروپیگنڈے کو جو ہے ہم نہ صرف بے نقاب کریں گے بلکہ ان لوگوں کو جو ہے اور عوام کو بھی ایک پازیٹیو بات کریں گے تاکہ عوام کو بھی اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ حالانکہ میں خود پشتون ہوں، میرے تعلق بلوچستان سے ہے، لیکن اس ریاست کے ساتھ وفاداری میرے خون میں ہے، اور میں جب تک میرے زندگی میرے جان میں جانے انشاءاللہ میں ریاست کو وفادار رہوں گا۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ ہائیبرڈ وارفیئر، آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف سوشل میڈیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کس کے ذریعے کیا جا رہا ہے؟ منظور پشتین، مہرنگ بلوچ اور اس ٹائپ کی جتنے بھی، اور پھر اس کے علاوہ کچھ باہر سے فنڈز دینے والی یہ جو این جی او سیکٹر میں آنٹیاں ہیں، یہ ایک طرف یہ پروپیگنڈا کرتی ہیں، لوگوں کا ایک مائنڈ بناتی ہے کہ فوج جو ہے وہ ملک مخالف ہے، فوج جو ہے انہوں نے کرپشن کی ہے، فوج جو ہے یہ ہے، فوج وہ ہے۔ پاکستان میں کل ملا کے جو ہے وہ 150 سے زائد محکمے ہیں، لیکن اس میں ایک فوج کا نام جو ہے لیا جاتا ہے، ایک فوج کو سیاست میں بھی گھسیٹا جاتا ہے، ایک فوج ہے جس کو ہر جگہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی اسیم منیر کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کبھی باجوہ کے خلاف، کبھی جو ہے وہ فیصل نصیر کے خلاف۔ تو یہ کیوں؟ آخر یہ پروپیگنڈا اور بھی بہت سارے عہدے ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باہر سے فنڈ لیتے ہیں، ان کو باہر سے پیسے آتے ہیں، یہ آدھی بات بتا کے لوگوں کو ایک مائنڈ بناتے ہیں۔ اب ایک بندہ جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں، بلوچستان میں، گلگت میں، کئی گاؤں میں بیٹھ رہا ہے، جس کی اتنی نالج نہیں ہے، وہ رات کو ٹک ٹاک دیکھے گا، فیس بک دیکھے گا، یوٹیوب دیکھے گا، سوشل میڈیا دیکھے گا، اسے کیا لگے گا کہ ہاں یار یہ باتیں تو درست ہے، یہ تو واقعی فوج جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے۔ اب ان کا ایک مائنڈ بن جائے گا فوج مخالف، اور دوسری طرف یہ جا کے اٹیک کریں گے۔ جب یہ اٹیک کریں گے تو آپ کے پاس کیا آپشن بچ جاتا ہے؟ فوج کیا کہے گی کہ میں جا کے آپریشن کروں۔ اب آپریشن کریں گے تو وہاں پہ لوگ خلاف۔ تو اس کو کہتے ہیں ہائیبرڈ وارفیئر کے پاکستان کو دو جگہوں پہ جو ہے آپ انگیج کریں، ایک طرف آپ سوشل میڈیا پہ انگیج کریں، دوسری طرف آپ فرنٹ کے اوپر انگیج کریں۔ اس وقت پاکستان میں دو علاقوں میں شدید خطرات ہیں دہشت گردی کے، ایک طرف جو ہے بلوچستان میں، دوسری طرف خیبر پختونخوا کے دو حصوں میں۔ ایک وہ حصہ جو کہ پہاڑوں میں فاٹا قبائل کا ایریا ہے، دوسری جانب ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، یہ ایریاز۔ یہ کیوں اہم ہے؟ اس کی وجہ ہے یہ کیوں ان ایریاز کو اٹیک کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سی پیک کا جو مین روٹ ہے وہ دو روٹ ہیں، ایک جو ہے وہ چلتا ہے ڈی جی خان بواٹا بارڈر اینڈ دین ٹو بلوچستان، ایک چلتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان شیرانی جوب اینڈ دین کوئٹہ اینڈ ٹو دی گوادر۔ یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس ہب کو جہاں پہ سی پیک مین روٹ گزر رہا ہے، یہ دونوں طرف سے ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اس طرف سے بی ایل اے ٹارگٹ کر رہی ہے، ادھر سے ٹی ٹی پی ٹارگٹ کر رہی ہے۔ یہ ایک سٹرپ ہے، اس سٹرپ کے اوپر دو روٹس ہیں، ایک ویسٹرن روٹ ہے، ایک ایسٹرن روٹ ہے۔ ویسٹرن روٹ کے اوپر ٹی ٹی پی اٹیک کر رہی ہے، ایسٹرن روٹ کے اوپر بی ایل اے اٹیک کر رہی ہے، تاکہ پاکستان کی اکنامک ایکٹیویٹیز کو جو ہے متاثر کر دیا جائے۔ پھر آپ نے دیکھا یہ کہتے ہیں ہماری جنگ جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے۔ اس دن اس کیڈٹ کا کیا قصور تھا جو مسجد نماز پڑھنے جا رہا تھا اور اس کو گولی مار کے شہید کر دیا گیا؟ یہ آپ اپنے آپ کو پشتون کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نہ تو آپ پشتون ہیں نہ آپ مسلمان ہیں، اور پھر مجھے سوشل میڈیا میں آ کے گالیاں دیتے ہیں۔ آپ پڑھیں نیچے کمنٹ پڑھیں میرے بارے میں کیا کہتے رہے، مجھے دھمکیاں بھیجتے رہے میسیجز پہ، لیکن آپ مجھے چپ نہیں کروا سکتے، آپ مجھے خاموش نہیں کروا سکتے۔ میرے خون میں شامل ہے اور یہ تو میری ایمان کا حصہ ہے کہ میں اپنی وطن سے محبت کروں۔ میرے وطن کیا ہے؟ میرا وطن یہ ہے جس میں میں رہ رہا ہوں، جس کے پاس میرا شناختی کارڈ ہے۔ نیو نیشن اسٹیٹ تھیوری کے مطابق میں اسی ملک کا رہائشی ہوں اور میں اس ملک کا وفادار ہوں، رہوں گا انشاءاللہ۔ جب تک میں ہوں، میں نہ ہوا تو میرے آنے والی نسل اس ملک کی وفادار رہے گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج کے بعد میں ایک ایک کر کے اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کروں گا۔ آپ نے ڈیلی میرے یوٹیوب چینل جو ہے وزٹ کرنا ہے اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔
تاکہ میں اس پروپیگنڈے کو نہ صرف جو ہے اشکار کروں بلکہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کروں۔ یہ جو ہمارے لوگ ملے ہوئے ہیں، یہ عادل راجہ اور یہ اس ٹائپ کے لوگ، یہ پیسے لے کے باہر بیٹھ کے ملک کے ریاستی اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ابے یار آپ خلاف ہیں تو ہو سکتا ہے آصم منیر صاحب کی پالیسیز آپ کے خلاف، تو اب آصم منیر کی بات کریں۔ آپ فوج کو کیوں بیچ میں لے کے آ رہے ہیں؟ آصم منیر جو ہے فوج سے بڑا نہیں ہے، فوج میں عام غریب میرے آپ کے بھائی جو ہیں وہ سرف کر رہے ہیں، گولیاں کار رہے ہیں سینوں کے اوپر۔ تو آپ یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے افغانستان میں بیٹھ کے این ڈی ایس کے پیسوں پہ جو ہے وہ آپ جرگے کروا رہے ہیں، ادھر دوسری طرف جو ہے آپ امریکن لابی کے اوپر امریکن پیسے لے کے سی پیک کے خلاف آپ دھرنے دے رہی ہیں۔ ہمیں سب کا پتہ ہے، ایک ایک کر کے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ آپ نے مجھے لازمی سجیشن دینی ہے، لازمی سجیشن دینی ہے کہ میں کس ٹاپک کے اوپر کس طرح سے بات کروں، تاکہ میں آنے والے دنوں میں ان ٹاپکس کے اوپر مزید ڈیٹیلز میں گفتگو کر سکوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا آپ کو بہتر لگی ہے تو آپ ضرور لائک کیجئے، آپ میری اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، نیچے زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ تمام نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچے، اور آپ کمنٹ ضرور کریں کہ اگلا ٹاپک کیا ہونا چاہیے سیکیورٹی ریلیٹڈ، تاکہ اس کے اوپر آپ سے گفتگو کروں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔